الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے ایک کرم کا، ایک رحم کا ذکر روزوں کے حوالے سے، پہلے بھی روزوں کے احکام سے متعلق اللہ کی کرم نمائیوں کو آپ سن رہے تھے۔ آج بھی اللہ رب العالمین نے ایک رحم فرمایا ہے کہ پہلے روزہ جو تھا صبح سحری سے نہیں، رات کو آفتاب ڈوبے، غروب آفتاب اور روزہ کھول، اور جب سو گئے روزہ بند، گویا 22 گھنٹے کا روزہ 23 گھنٹے کا روزہ، اور سونے سے لے کر صبح واپس پوری رات دن غروب آفتاب کو افطار کرنا ہے۔ یہ مشقت والا روزہ تھا، اللہ نے کرم کیا، وہ آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ نے پھر ذکر کر کے فرما دیا اب روزے کی، رمضان کے مہینے کی راتوں میں کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت سب جائز، جو کمی بیشی اللہ نے درگزر کر دی، اب تمہارے لیے یہ سہولت ہے۔ اور کب تک کھاتے پیتے رہو؟ فرمایا کھاؤ پیو مباشرت کرو، جائز ہے، جب تک رات سے لے کر سحری تک کالا اور سفید دھاگا آپس میں جدا نہ ہو جائے اس وقت تک۔ اور ساتھ فرما دیا دن کو روزہ مکمل کرو رات تک۔ ایک اور مسئلہ بتا دیا، باقی رات کو جائز، لیکن اعتکاف کے دنوں میں فرمایا کھانا پینا جائز ہے، مباشرت الی الازواج جائز نہیں۔ اللہ کی حدود کا لحاظ رکھو، اللہ نے نرمی کے فیصلے کیے، اب بھی حدود توڑو گے تو تباہی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات تفصیل سے۔ تو اللہ نے کرم کر کے فرمایا اوہلا حلال کر دیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں کو، الرفث بے حجاب ہونا،
الا نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ حلال ہو گیا۔ ہننا، وہ بیویاں، لباس، لباس لکم، تمہارا، وانتم، اور تم ہو، لباس، لباس، لہننا، ان بیویوں کے۔ علم اللہ، اللہ کو پتہ ہے، انکم کنتم، کہ بے شک تم نے، تختانون، خیانت کر گئے تھے، انفسکم، اپنے آپ سے۔ فتاب، پھر رب رحمت سے متوجہ ہوا، علیکم، تم پر، وعفا، اور اللہ نے درگزر کر دیا، عنکم، تم سے، کمی بیشی معاف، روضے میں تخفیف۔ فالآن، پھر اب، باشرو، مباشرت کرو، ہننا، ان بیویوں سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، وہ نیک اولاد، کاتب، جو اللہ نے لکھ رکھی ہے، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے۔ وَكُلُوا، اور کھاتے رہو، وَاشْرَبُوا، اور پیتے رہو، رات بھر، کب تک، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید داغا، من الخیط الاسود، کالے داغے سے، من الفجر، فجر میں، ثم، پھر فجر کے بعد ہی، اتموا، پورا کرو، الصیام، روزہ رکھنے کو، الی اللیل، رات آنے تک، غروب آفتاب تک، ولا تباشروا، اور ایک اور مسئلہ، اور مت مباشرت کرنا، ہن، ان عورتوں سے، وانتم، حالانکہ تم ہو، عاکفون، اعتکاف، بیٹھے ہوئے، فی المساجد، مسجد میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، اللہ کی حدوں کے توڑنے کے قریب بھی مت جانا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ جہنم کی اور حرام کی چیزوں سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ رمضان کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، کل پرسوں بھی آپ نے سنا تھا، رمضان میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ ایک تبدیلی کل آپ نے پرسوں سنی تھی کہ ہر مہینے کے 3 روزے تھے، 12 مہینہ کے 36 روزے ہوئے، اور ایک عاشورہ کا روزہ، 37 روزے فرض تھے پورے سال میں۔ بعد میں اللہ نے فرمایا چھوڑو ہر مہینے کے 3 روزے، رمضان عظمت والا، برکت والا، اس میں برکت والی، عظمت والی کتاب قرآن آیا ہے، تو یہ بڑا برکت والا مہینے، اس برکت والے مہینے میں روزہ رکھو، پورا مہینہ روزہ رکھو، چاہے وہ 30 کا ہے، چاہے 29 کا ہے، بس ہر مہینے کی 3 روزے ختم، فرض ختم، ویسے نفلی طور پر رکھتے رکھو۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض ختم، نفلی رکھتے تو رکھو۔ 37 روزے ختم کر کے اللہ نے فرمایا 29 یا 30 رکھو، ثواب، فرمایا ثواب بہت زیادہ۔ رمضان کے اندر عظمت والی کتاب آئی، وہ عظیم مہینہ، وہاں ایک روزہ، ایک نیکی 70 کے برابر جائے گی۔ عام دنوں میں جو نیکی کا ثواب ملے گا، رمضان میں 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ عام دنوں میں ایک روزہ اگر 10 نیکیوں کے برابر ہے، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، رمضان میں 10 ضرب 70 کر آگے چلی جائے گی بات۔ تو فرمایا ایک تبدیلی یہ ہوگی، رمضان کی پہلے فرضیت، رمضان سے پہلے اور دنوں کی فرضیت وہ ختم۔ فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصم، اب رمضان کا مہینہ پاؤ گے، رمضان ہی کے مہینے میں روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے علاوہ روزے فرض ختم، نفل رکھو جتنے رکھتے۔ نمبر 2، دوسری بات، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو کب تک فرض تھا؟ کتنا لمبا، جو ابھی میں نے ذکر کیا، غروب آفتاب کے وقت۔ آج ہم بھی افطار کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی افطار کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد کب تک کھا پی سکتے ہو؟ سونے تک۔
تو سونا تو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں گے ماشاءاللہ آج کل ہم رات عشاء کے بعد تو 2 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں۔ نہ وہ صحابہ تھے، وہ ایسے نہیں تھے، دن بھر کام کاج کرو صبح سے لے کر تو انشاءاللہ عشاء کے مغرب کے بعد بندہ ہل نہیں سکتا ہے۔ ہمارا نظام بدل دیا ہم نے، فطرت کو بدلا ہوا آج کل۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عشاء کے بعد نماز پڑھی، سو گئے، روزہ بند۔ اور عشاء سے پہلے کوئی سو گیا، روزہ بند۔ یہ روزہ تھا لمبا، یہ روزہ رکھنا مشکل کام، چاہے سردیوں کا بھی ہو تو مشکل ہے بھائی، 22-23 گھنٹے بھوکا رہنا اور کام کاج کے ساتھ۔ لیکن اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان صحابہ کرام پر جو سب سے پہلے قرآن کے مخاطب تھے، جو نبی کے شاگرد تھے۔ نبی بھی اعلیٰ تھا، اس کے شاگرد بھی بڑے ہی اعلیٰ تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ یہ ہے بڑا لمبا ہے چنانچہ بڑا مشکل ہے، چنانچہ کام بھی کرتے ہیں، چنانچہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، چنانچہ مزدوری بھی ہے، چنانچہ یہ ہے۔ نہ انہوں نے چونکہ چنانچہ نہیں کی تھی۔ جیسے رب کا حکم آیا، ربا ہم تیرے تابعدار، جو تو کہے گا ہم کریں گے، ہم ہیں مملوک، تو ہے مالک، مالک جیسا حکم دے اس کو اختیار۔ ان صحابہ کرام نے اللہ کے حکموں کی زبردست بجا آوری، بڑے مرحلوں پر نظر آتا ہے قرآن و حدیث کے اندر، ایسے مشکل احکام اللہ نے صادر کیے صحابہ کرام مانتے، وفاداری میں، تابعداری میں، جانثاری میں، اطاعت گزاری میں صحابہ کی مثال نہیں ملے گی۔ بعد والے جیسے بھی آ جائیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ عظمت والا مقام اللہ رب العالمین نے انہی کے مقدر میں رکھا تھا اور اللہ نے یہ اس کو نصیب کیا ہے۔ یہ عظمت والے لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب آج آپ کے سامنے اسی کی ایک مثال آ رہی ہے۔ تو اسی مثال میں یہ روزے تھے، ان روزوں کا ذکر مغرب کو افطار، سونے کے ساتھ بند واقعہ آتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، دیگر احادیث کی کتب میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت قیس بن سرمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، صبح نماز کے بعد لوہے کی بٹھی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ روزہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جی گرمی ہے، لوہا بڑا گرم ہے مجھ سے نہیں رکھا جاتا، نا ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، روزہ رکھ کر لوہے کے آگے کام کرنا، دن بھر روزہ رکھا، اپنی محنت ہے، اپنی مزدوری ہے۔ رات کو گھر آ گئے، افطار کیا، ایک کھجور سے ایک آدھ پانی پیا اور نماز کو چلی گئی۔ نماز پڑھ کر آئیں گے، کھانا کھائیں گے، نماز کو جب چلے گئے، واپس آئے، گھر پہنچے تو بیوی بھی نماز پڑھ رہی تھی، روٹی لگائی ہے، سالن نہیں ہے۔ تو یہ ہمدردی والا، مواخات والا نظام تھا، پہلے ہمارے بھی تھے لوگ، لیکن آج اللہ ہی معاف فرمائے۔ تو بیوی نے شوہر کو تکیہ دیا چرپائی پر، آپ یہ تکیہ لگائیں، نہیں آتی۔ اس نے دیکھا دن بھر شوہر کام کر کے آیا، روٹی تو میں نے پکا لی، چلو جا کر پڑوس سے سالن لے آتی، کوئی انتظام کرتی۔ پڑوسیوں کو کہا سالن پکایا، انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں پکایا، روزہ ہے روزہ۔ ادھر 10 ایٹم کھا کر بھی کہتے ہیں روزہ توڑ کر ایٹم کھاتے وقت ساری شہر ہے، ایسے ہی ہے نا جی، دن کو روزہ ہی نہیں ہوتا ہے، افطاری کے وقت ماشاءاللہ روزہ داروں سے بھی آگے توڑے ہوئے ہیں، فلاں بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ۔ تو یہ دن کا روزہ ہے، بیوی کا بھی شوہر کا، گھر میں کھانا نہیں، سالن نہیں ہے۔ ایک پڑوسی کو کہا سالن ہے، نہیں ہے۔ دوسرے کو کہا ہے
تیسرے کہا کہنے کی کچھ مل جائے، 5 6 7 پڑوسیوں سے ہو کر سالن لے کر آئیے، تھوڑی سی دیر لگ گئی ہے، آگے بندہ دن بھر کا تھکا ہوا تھوڑا سا پانی پی لینا، وہ ٹیگ لگائے گا نیند نہیں آنا ہے، پھر پانی پی لیا تھوڑی تراوٹ ہوگی بدن میں، اور تھکاوٹ ہے تراوٹ ہے، تو سستانے کے لیے ٹیگ لگایا، بیوی آئی دیکھا شور سوئے ہوئے، بیچارے نے گلاس 2 گلاس پانی پیا، کھجور کھائی تھی، نماز کے لیے گیا، واپس آیا سو گیا، کھانا لاتے لاتے بیوی آئی دیکھا میں تو سو گیا، میں تو سالن کے لیے انتظام جس کے لیے گیا اس کا تو روزہ بند ہو گیا، اس نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعت کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، پھر شان تم جو بات سنو انا للہ پڑھا، تو بیوی نے جب زور سے انا للہ پڑھا، خاوند جاگ گیا، تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ یہ ہو گیا، بھوکا تو سو گیا، روزہ تو بند ہو گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ لیکن یہ کمال کے جانثار تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا چلو خیر ہے پار کر دو، وہ جی بڑا مشکل کام، کہتا کوئی بات نہیں ہے، رب کا امر پورا کروں گا۔ 22 گھنٹوں کا بھوکا روزہ رکھنے والا، عشاء سے روزہ رکھ کر مغرب تک افطار کیا گلاس پہ کھجور پہ، اب دوبارہ اگلا نظام بھوکا روزے کا شروع کر دیا، کہتا کوئی بات نہیں روزہ ہے، تھوڑی ذکر کیا، گیا عشاء کی نماز پڑھی، واپس آ گیا، لیٹ گیا، چل بھائی صبح کام کریں گے، آرام کرو، رات کو سحری کو اٹھے، اللہ اللہ کیا، تہجد پڑھے، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد حلال کمائی والے اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ 10 بج جائیں 12 بج جائیں دکانیں نہیں کھلے، وہ گیا کام کاج کے لیے، محنت کرتے کرتے 12 بجے نڈال ہو گیا، انسان ہے، پہلے دن کا بھوکا، دوسرا دن رات گزر گئی، اگلے دن 12 بج گئے، دوپہر ہوئی ہے، زور کی نماز سے پہلے نڈھال ہو کر گر گیا۔ صاحب وہاں کام کاج والے تھے، انہوں نے بتایا بھائی کیا ہو گیا بندے کو، بندہ گر گیا بے ہوش ہو کر، دوسروں کو بتایا، اور جمع ہو گئے، کرتے کرتے فرمایا اللہ کے نبی کو بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بات پوچھی کیا ہو گیا، اٹھا کر بے ہوش کو لائے گھر، بیوی کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، وہ بھی تھوڑا ہوش میں آ گیا، سایہ شایہ ملا نا، تھوڑا سکون ہو گیا، بیوی کہا کیا بات ہے، اس نے کہا جی میرے خیال میں اور کوئی بات نہیں ہے، اس نے بھوکا روزہ رکھا ہوا، 22 گھنٹے کا کل روزہ تھا، رات کو مغرب کے بعد میں کھانے کے انتظام کے لیے گئی، سالن کے لیے واپس آئی، وہ سو گیا تھا، اس نے اسی وقت روزہ شروع کر دیا آگے، تو مغرب 7 بجے سے دوبارہ روزہ چل پڑا، 22 گھنٹے پہلے تھے، تو صبح 7 تک 12 گھنٹے اور ہو گئی، اور وہ آپ جانتے ہیں پھر 22 اور 12 گئی بات، یہ تو 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، 34 گھنٹے آگے، پھر مزید آگے چلی، صبح 7 سے اب 12 بج گئے ہیں، اس کے تو 42 43 گھنٹے روزہ چل گیا ہے، تو نڈال تو ہونا، پھر کام کاج کرتا ہے، اللہ اکبر، نبی کو بھی ترس آیا، اللہ بھی دیکھ رہا تھا رحم کرنے والا، ایک واقعہ یہ ہو گیا، اللہ نے اس رحم کر کے فوراً فیصلہ بدل دیا اور فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، آج کے بعد رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور بیویوں تک پہنچنا حلال، بس حلال ہو گیا، یہ ان باتوں کے بعد حلال ہوا، آج ہم سحری تک کھاتے ہیں، صبح صادق سے لے کر اب روزہ ہوگا غروب آفتاب تک، رات بھر کھاؤ، خیر بھی کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے جی، ارے رکھنے والوں نے 22 گھنٹے رکھ کر بھوکا رکھا ہے، بھی روزہ رکھا ہے، کیسے کمال کے لوگ تھے۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، عمر بن خطاب کو پیش آ گیا، روایتوں میں آتے ہیں کہ بھائی رات کو غروب آفتاب کے بعد روزہ آفتاب کو افطار کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ذکر اذکار ہے، اس کے بعد سو گئے تو کھانا بند ہے، روزہ بند ہے، کھانا پینا، بیوی سے مباشرت سب ناجائز، بات چیت گپ شپ ناجائز ہے، ہر وہ چیز جو
اگلے مرحلے تک پہنچائے وہ ناجائز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی سفر سے آئے، دن کا روزہ رات افطار کیا، افطار کر کے اپنے ذکر اذکار کیا اور تھوڑی دیر کے لیے رکے، سو کر جیسے جاگے شہوت نے غلبہ قائم کیا ہے، بیوی کے بدن پہ نگاہ پڑی ہے، اس کی دی تو بس ایک اثر غالب ہوا، مباشرت کر گئی۔ بعد میں ہو اللہ معاف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا غلطی ہو گئی۔ اللہ نے کرم کا فیصلہ کیا، فرمایا مجھے رب کو پتا تھا یہ کام تم پورا نہیں کر سکتے، میں نے دنیا کو بتانے کے لیے تمہارے اوپر یہ حکم نافذ کیا کہ دنیا والوں میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ، مشکل فیصلہ قبول بھی کر گئے، باقی یہ کام مشکل تھا تم کر نہیں سکتے ہو۔ جوان بندہ پھر پورا مہینہ کیسے ان چیزوں سے روکے گا، کھانے پینے سے کیسے روکے گا اتنی مشکلات میں؟ اللہ نے اس لیے فرما دیا، اب فیصلہ کر دیا اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کی راتوں کے لیے تمہارے لیے حلال ہو گیا الرفث، وہ بے حجاب ہونا، مباشرت کرنا، الی نسائکم بیویوں تک۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا اب ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارا لباس ہے، جس طرح لباس میں انسان کے بڑے عیب چھپ جاتے ہیں، ستر ہو جاتا ہے، بیوی کی وجہ سے مرد بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ لباس۔ اور فرمایا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم عورتوں کا لباس ہو، اللہ ان کو بے شمار گناہوں سے بچاتا ہے، ان کی وجہ سے تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب فرمایا عالم اللہ، اللہ کو پہلے سے پتا تھا انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی ذات سے خیانت کر لو گے، کام پورا نہیں کر سکتے، لیکن رب نے فتاب علیکم، اللہ رحمت سے تم پہ متوجہ ہوا، وعفا عنکم، سال کا جتنی کمی تھی ساری تمہاری معاف کر۔ واہ کمال کے لوگ تھے حضرات صحابہ، جن کی معمولی باتیں کرا کر بھی اللہ نے اعلان قرآن میں کر دیا میں نے معاف کر دیا، یہ کمال کے لوگ تھے۔ اور فرمایا یہ بات معاف ہے، جو جس سے کمی ہو گئی تھی سب معاف، رمضان کی رات میں جو غلطی سے کھا گیا وہ بھی معاف، جو غلطی سے بیوی تک پہنچ گیا وہ بھی معاف، سب معاف۔ لیکن آج اللہ نے فرمایا آنے والوں لوگوں تمہارے لیے بھی، موجودہ صحابہ تمہارے لیے فیصلہ بدل دیتے، فالآن باشروہن، اب آج کے بعد مغرب سے لے کر صبح سحری تک عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہیں۔ اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہاری مقدر میں اولاد لکھی اس اولاد کی نیت کو تلاش، اولاد کی نیت سے ان تک جا سکتے ہیں۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، کھانا پینا سب جائز، کب تک ربا؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب تک کالا اور سفید دھاگا جدا نہ ہو جائے۔ قرآن نے اتنی کہہ دیا تھا۔ اب سادہ لفظ آپ نے بھی سن لیا اردو میں، اللہ کے نبی نے بھی یہ آیت سنا دی، صحابہ رات کو مغرب سے لے کر کالے سفید دھاگے کے جدا ہونے تک کھا سکتے، رات بھر کھانا جائز ہے، کالا سفید دھاگا جدا ہونے تک۔ آگے نبی سے صحابہ نے بھی نہیں پوچھا، صحابہ عربی دان، عربی لغت جانتے، ان کی لغت میں قرآن اترا ہے۔ عدی بن حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے اس نے سرانہ رکھا، سحری کو کھانا شانا کھا لیا، تہجد پڑھے، سستانے کے لیے لیٹا، سرانے کے نیچے ایک کالی ڈور رکھ دی، ایک سفید ڈور رکھ دی، بار بار سرانے کو اٹھا کر دیکھتا کالی اور سفید جدا ہو گئی، یہ لائٹیں تو نہیں تھی، عام رات والی روشنی، بار بار سہن میں لیٹا ہوا سرانہ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کالی اور سفید جدا ہو گئی ہیں، مطلب اتنی روشنی ہو جائے جس سے جدا نظر آ جائے۔ بیوی برتن دھو کر کھانے پینے کا نظام سنبھال کر برتن دھو کر فارغ ہوئی ہے، بزرگ لیٹا، اس نے کہا بزرگا لیٹا ہوا مسجد میں جماعت ہو چکی ہوگی، نماز قضا ہو رہی ہے، تو ادھر ہی لے۔ اس نے کہا ابھی کالا سفید دھاگا میں دیکھنا چاہتا ہوں، جدا ہوگا اس وقت میں پانی پیوں گا پھر دوڑ جاؤں گا۔ اس نے کہا جا نماز جا رہی ہے، بیوی نے تنبیہ کی ہے، دوڑ کر گیا، واقعتاً مسجد میں جماعت کھڑی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت کری، نماز سے فارغ ہوا، آگے آ گیا، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے کالا اور سفید دھاگا جدا ہونے تک کھا پی سکتے ہو، میں وہ کالا سفید دھاگا سرانے کے نیچے رکھا ہوا دیکھتا رہا کہ جدا ہوں گے تو پھر میں آؤں گا۔ بیوی نے مجھے کہا، میں دوڑ کر آئے، جماعت بھی ہو گئی ہے۔ نبی نے فرمایا تو کالا اور سفید دھاگا کہاں تھے؟ کہاں دیکھ رہا تھا؟ کہتے میرے سرانے کے نیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اذن لوسادتک العریض، آپ کا تو سرانہ بڑا چوڑا ہے بھائی، بڑا چوڑا سرانہ تھا جس کے نیچے 2 دھاگے آ گئے قرآن والے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا خدا کا بندہ، یہ مغرب کی جانب میں افق کے اوپر مشرق سے مغرب تک ایک سفید دھاری آتی ہے، اوپر آسمان میں کالا رات کا کالا اندھیرا ہوتا ہے، سفید دھاری آتی ہے، نیچے سفید دھاری ہوتی ہے، اوپر کالی دھاری ہوتی ہے، یہ 2 دھاریاں بظاہر دور سے نظر آتی ہیں، 2 دھاگے مراد ہیں، یہ دھاریاں مراد تھی۔ یہ 2 دھاریاں جدا ہو جائیں تو پھر سفید دھاری پھیلنا شروع کرتی ہے اور کالی دھاری سکڑتے جیسے جیسے سفید پھیلتی چلی جائے گی روشنی تیز ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ زمین نظر آنے لگ جاتی ہے۔ خدا کا بندہ، یہ تو کالی اور سفید دھاری افق کے اوپر تھی، سفید دھاری آتی، کالی دھاری، اس کو صبح صادق کہتے ہیں کہ سچی صبح آ کر بتا دیتی رات ختم، صبح شروع ہو گئی ہے، اس کو صبح صادق بھی کہتے ہیں، تو سحری کا ختم ہونا بھی کہتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ تیرے 2 دھاگے کہاں تھے؟ سارے صحابہ حیران ہوئے، لیکن ایک مسئلہ آ گیا کہ قرآن بغیر استاد کے نہیں سمجھاتا ہے۔ عربی والوں نے بھی قرآن کو کوشش کی، سنی بھی ہے، لیکن مطلب سمجھ نہیں آیا۔ جب تک جس پہ قرآن اترا اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں، قرآن عربی دان عدی بن حاتم طائی کو بھی نہیں سمجھایا۔ دوسرا صحابی کھانا پینا کھا کر کہتا ہے نفل تھوڑے سے پڑھتا ہوں، جیسے آپ بھی آ جاتے کھانا کھا لیا 2-4 تہجد پڑھ لوں گی، اللہ اکبر، اور پاؤں کے انگوٹھی کے ساتھ کالا دھاگا بھی باندھا ہوا، سفید بھی باندھ کر اللہ اکبر قرآن پڑھتا جا رہا ہے کھڑے ہو کر، اور بار بار نیچے ہو کر نہ پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، کالا سفید جدا ہو رہے نہیں ہو رہی، اوپر سے دور سے نظر آتے ہیں، روشنی زیادہ ہو جائے گی تو نظر آئیں گے وہ، اور قرآن بھی پڑھتا جا رہا ہے، قرآن کے حافظ قاری تھے، نیچے بھی دیکھتا ہی ہے۔ کرتے کرتے بیوی نے کہا بس کر، تہجد پڑھتا ہے، نفل کون سے نفل پڑھتا ہے؟ نفلوں کا ٹائم ختم ہو گیا، نفل تو سحری کو ہوتے ہیں، صبح صادق سے پہلے صبح صادق آ گئی، نفل ختم، کھانا ختم، پینا ختم، وہ رات ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اس نے جلدی سلام پھیرا، کہا جلدی جا نماز کو، ادھر کھڑا ہے، واپس دوڑ کر گیا، جماعت آخر میں تھی، پہنچا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، کالا اور سفید دھاگے کو میں جدا ہوتا دیکھتا تھا کہ آسانی کے لیے میں نے پاؤں سے باندھے کہ بار بار دیکھوں گا، وہ جدا مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ بیوی نے کہا دوڑو، جماعت جا رہی ہے، میں تو آیا تو جماعت ہو رہی تھی۔ نبی نے فرمایا خدا کا بندہ، یہ کالا دھاگا نہیں ہے، یہ سفید دھاگے تمہارے نہیں ہیں، افق کے اوپر ایک دھاری آتی ہے سفید سی، اور ایک کالی دہاری ہوتی ہے، سفید دہاری غالب ہونا شروع ہو جاتی کالی دہاری کے اوپر، یہ وہ دہاریاں مراد ہیں۔ اور خدا کا بندہ، اور پھر قرآن کا ایک لفظ بھی اضافہ آ گیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ فجر کے 2 کالے دھاگے مراد ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں میں نے خود ترجمہ پڑھا ہے، میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں، میں خود قرآن کو سمجھتا ہوں۔ تو نہیں سمجھ سکے گا، عربی صحابہ نہیں سمجھ سکے قرآن کو، یہ استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے استاد پہلے بھیجا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی قرآن کی بعد میں آنا شروع ہوئی ہے، استاد پہلے اور کتاب بعد میں ہے۔ استاد ہوتا ہی کتاب کو حل کرنے کے لیے، استاد کے بغیر کب کون سا کام ہوتا ہے؟ ڈاکٹری کا کورس آدمی سیکھے، کتابیں پڑھ میں نے فلاں کتاب بھی پڑھ لی، فلاں بھی پڑھ لی، چاچا پھر کر آپریشن، انشاءاللہ آپریشن کامیاب ہے، بندے کو پھاڑ کے رکھ دے گا، کام کچھ بھی نہیں ہوگا۔
او بھائی یہ ڈاکٹر استاد پکڑ، وہ تجھے بتائے گا کیسے کاٹنا، کس طرح کاٹنا، پھر تو کامیاب آپریشن کرے گا، نہیں تو تباہ کر کے رکھ دے گا مریضوں کو۔ بغیر استاد کے ہی کتابیں پڑھنے سے کون ڈاکٹر بنائے گا، سیلف اسٹڈی سے کون بنائے گا؟ اور آج دنیا اسی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اپنے اپنے مطلب لیتی ہے، قرآن میں تباہ ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کر کے پھر صحابہ کو کہا اب صبح سحری تک کھاؤ، سحری کو آتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرنا رات تک۔ کب تک رات؟ جیسے سورج ڈوبا رات شروع ہوگی افطار کرنا۔ اور فرما دیا ہے کہ اب رات سورج ڈوبنے سے لے کر صبح سحری تک کھانا پینا مباشرت سب جائز ہے، لیکن ایک صورت میں مباشرت ناجائز ہوگی، کھانا پینا تو جائز ہے۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے ہو، رات سے صبح سحری تک کھا سکتے پی سکتے، لیکن ولا تباشروہن، عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ہیں۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو عورت آ گئی خدمت کے لیے، یا تم گھر میں کسی کھانے کے لیے گئے، یا اس وقت بیت الخلا گھر میں مسجد میں نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ آج کل بھی نہیں ہوتی ہے، پھر ضرورت کے لیے باہر جانا پڑتا، گھر جانا پڑتا، باہر دور کھیتی باڑیوں میں جانا پڑتا ہے، تو فرمایا کہیں ایسے ہوتے ہوئے اگلا عمل نوبت نہ آ جائے، مباشرت پھر بھی ناجائز، کھانا پینا جائز ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فرمایا ان کے توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتی، اللہ اپنے احکام کو اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، ساری تفصیل سناتا ہے تاکہ گناہ سے بچ جاؤ، زیادتی سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنے غضبوں سے عذابوں سے بچائے، اپنے احکام کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اپنے احکام کی پوری پوری اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی غلامی کی تابعداری کی توفیق نصیب، سچے صحابہ کرام کی طرح اپنا اطاعت گزار بنا۔ یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ امت مسلمہ طرح طرح کے عذابوں میں، مصائب میں، آلام میں مبتلا ہے، کوئی پانی کی زد میں ہے، کوئی سیلابوں کی نظر ہے، کسی کے گھر تباہ ہے، کسی کی معیشت تباہ ہے، کہیں کہیں تباہی تھوڑی کہیں زیادہ۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما، جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کی نصرت کے فیصلے فرما، معیشتیں لوگوں کی تباہ ہو گئیں یا اللہ ان کو خیر سے رزق عطا فرما دے، کرم کے فیصلے ان کے لیے فرما، دیگر امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرما دے۔ امت میں آئے ہوئے جس طرح کے طوفان ہیں، بے حیائی ہے، عریانی ہے، بے حجابی ہے، یا اللہ ان تمام عذابوں سے قوم کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، اپنی اطاعت گزاری نصیب فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، شیطان کی غلامی سے، نفس کی غلامی سے، اغیار کی غلامی سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ایک دو صاحبان نے اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے دعا کا کہا، دعا فرمائے اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے، اللہ نیک مرادیں حاضرین مجلس کی پوری فرمائے، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اچھا تشریف فرما رہے ہیں۔